بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ، قیادت بزدل۔ تحریک انصاف کی جیت ہوئی یا حکومت کی؟ علیمہ خان کی آڈیو وائرل، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے، آپ کو معلوم ہے کہ 22 اگست کو اسلام آباد ترنول کے مقام پر جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس سے قبل کتنی مرتبہ عدالت سے اجازت ملی، پھر کیا ہوا، عین وقت پر بالکل ویسے ہی ہوا آج بھی۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے بھی بڑا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ ہم نے آنا ہے، تو لیڈ کروں گا، قافلے جتنے بھی ہوں گے کے پی کے سے میں لے کے آؤں گا۔ تو آج پھر ویسے ہی ہوا جیسا ماضی میں ہوتا ہے کہ عین وقت پر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ جلسہ ہم منسوخ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح کا آج وجہ دیکھنے کو ملی کہ اعظم سواتی اور علی گور صاحب جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، اب چیئرمین الیکشن کمیشن مجھے لگتا ہے درستی کر رہا ہے، جو ان کو تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ان کو نہیں پتہ کہ میں چیئرمین ہوں یا نہیں ہوں۔ آج گئے اڈیالہ جیل میں، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد اعظم سواتی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، قانون کے علمبرداری کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے ہم خان صاحب کے حکم پر یہ جلسہ منسوخ کر رہے ہیں، اور اب خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ پورے پاکستان کے چھوٹے اور بڑے شہروں میں ہم جلسے کریں گے۔ 8 ستمبر کو اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید احمد سرکار کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ چگے میں آپ اسلام آباد میں تو ایک جلسہ کر نہیں سکے، کتنے ماہ ہو گئے آپ کو بار بار اجازت ملتی ہے، عین وقت پر آج آپ آ کے منہ لٹکا کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ ہم جلسہ منسوخ کر رہے ہیں، وہ بھی خان صاحب کے کندھوں پہ رہ کے بندوق چلاتے ہیں۔ تو آپ کی قیادت کدھر ہے؟ جو گورنر، جو آپ کے ساتھ گور علی خان ہیں، وہ چیئرمین ہیں، وہ باقی فیصلے کر سکتے ہیں۔ کسی کو پارٹی سے نکالنا ہو تو آپ فوراً سے پہلے عمر ایوب صاحب بھی سیٹ کر دیتے ہیں، دستخط اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ جلسے کی باری آئی تو خان صاحب کے پاس آپ پہنچ گئے۔ ایک طرف آپ روتے ہیں، عدالتوں کے جا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جاتی، 2 گھنٹے ہم باہر کھڑے رہتے ہیں، ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ ایک طرف آج آپ کو 7:30 بجے اندر بھیج دیا گیا۔ کون تھا جس نے آپ کو اندر بھیجا؟ کس نے اجازت دی فوراً سے پہلے کہ آپ خان صاحب کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا ناظرین اکرام، دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کی آڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ باقاعدہ کہہ رہی ہیں، وہی سوالات اٹھا رہی ہیں جو ہر کارکن اٹھا رہا ہے تحریک انصاف کا، جو 2 دن پہلے ترنول کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں، مجھے ذرائع خبریں دیتے ہیں کہ وہاں تمام ہوٹل جو بھرے پڑے تھے، لوگ جو پنجاب سے ہیں وہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے 2 دن پہلے ہی کہ ہم نے جلسہ میں شرکت کرنی ہے۔ عین وقت پر انہوں نے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ وہ جو تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے، غصے سے وہ لال پیلے ہو گئے کہ یہ کیا ہماری قیادت جو ہے کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہی ویڈیو میں کہا باقاعدہ کہ ایک طرف تو آپ ملاقاتیں کرنے کے لیے ترستے ہیں، آپ کو سہولت کاری کس نے دی کہ 7:30 بجے ہی آپ کو ملاقات بھی کروا دی گی؟ کس نے بھیجا؟ کون تھا جو یہ کر رہا تھا سارا پیچھے بیٹھ کر، جس نے آپ کو بھیجا؟ آپ نے خان صاحب پہ جا کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی کہ خان صاحب خود آپ کو کہیں گے کہ نکالو عوام کو مجھے جیل سے نکالنے کے لیے۔ اگر دیکھیں تو علیمہ خان صاحبہ بھی اس جو موجودہ قیادت ہے اس سے ناخوش نظر آئی ہیں کہ یہ کس طرح کا، کس کی اجازت سے جا کے لے کے آج جلسہ منسوخ کیا ہے۔ عوام نکل رہی ہے خان صاحب کی خاطر، آپ عوام کو روک رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھیں تحریک انصاف کا ہر کارکن آج بہت غصے میں ہے، انہوں نے اس فیصلے کو بالکل ناپسند کیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، آج جلسہ جو تھا وہ ظاہر ہے پوری متحدہ اپوزیشن کی طرف سے تھا، جو تحریک آئین پاکستان انہوں نے بنائی ہوئی ہے، متحدہ اپوزیشن۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو
صدر بنائے گئے ہیں محمود ہاں اچکزئی صاحب، ان سے بھی مشاورت نہیں کی گئی کہ ہم جلسہ منسوخ کرنے جا رہے ہیں۔ جب جس متحدہ پوزیشن کا اجلاس بیٹھا، صاحبزادہ حامد رضا خان، محمود ہاں اچکزئی، علامہ راجہ، ناصر عباس صاحب، تمام نے پھر بعد میں میٹنگ جب بیٹھی، اجلاس بیٹھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو شہری ہے، پاکستان کے آئین، قانون اور شریعت کو جو نہیں مانتا وہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہمارا آئینی حق ہے، احتجاج کرنا، جلسے جلوس کرنا ہمارا آئینی حق ہے، ہم تو آئین کے مطابق کر رہے ہیں، کون ہے جو روکتا ہے ہمیں؟ انہوں نے کہا ہم نے بات یہی ہے کہ ترنول ہم نے پہنچنا ہے۔ اب وہ چلے گئے ہیں۔ جو عامر مغل صاحب تھے اسلام آباد کے، انہوں نے بھی پتہ ہے کل بڑا اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے شہادت ملتی ہے، مر جاؤں، میرا جنازہ نہیں پڑھنا، آپ نے جلسے میں شمولیت اختیار کرنی۔ تو سارے چلے گئے ہیں، خفا بھی ہیں تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے، تو پہنچ گئے ہیں ترنول۔ اب دیکھیں وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ ابھی تو آنا تھا KPK کی عوام نے، تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی گئی، راستے بند کر دیے گئے، بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کر دیے گئے، سڑکوں پہ کھڈے کھود دیے گئے۔ دوسری جانب اسی اسلام آباد میں دیکھیں تو مذہبی جو تنظیمیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ریڈ زون تک پہنچ گئی ہیں، رکاوٹیں ساری عبور کرتے ہوئے۔ ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ قانون حرکت میں آیا، نہ کسی نے نوٹس لیا۔ دمادم مست قلندر وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی طرف جب بات آتی ہے تو دفعہ 144 بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک پاکستانی دو پاکستان ہیں، یہاں دو قانون ہیں، تحریک انصاف کے لیے اور ہے، مذہبی جماعتوں کے لیے اور ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف سے اگر دیکھیں تو موجودہ حالات جو خان صاحب نے اعلان کیا تھا جلسے کا، اس میں اگر دیکھیں خان صاحب کی پالیسی، تو خان صاحب کی پالیسی بالکل کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی ہے مجھے۔ اگر حکومت کی دیکھیں تو اس میں حکومت کو شکست ہوئی ہے۔ دیکھیں حکومت وہ ہے، کسی بھی ٹی وی چینل پہ تحریک انصاف کا جلسہ ثوابی کا ہوا نہیں دکھانے دیا اس حکومت نے۔ آج انہوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی پورے پاکستان میں۔ اگر جلسہ کرنے دیتے تو چینل کسی نے بھی کوریج نہیں کرنی تھی، لیکن روکا انہوں نے تو انٹرنیشنل میڈیا تک نے بھی کوریج کی، پاکستانی میڈیا نے بھی کوریج کی پوری کہ راستے بلاک ہیں، کنٹینر ہیں، اسلام آباد بند ہے، سڑکیں کھودی گئی ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح پاکستانی میڈیا بھی کل کا یہی دکھا رہا ہے، کوریج دکھا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہونے دیا جائے گا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اس میں خان صاحب کی پالیسی کامیاب پوری ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دکھا دیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جماعتیں جلسے بھی کرتی ہیں، ریلیاں بھی نکالتی ہیں، دھرنے بھی دیتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو یہ پالیسی اگر دیکھیں خان صاحب کی بہت کامیاب ہوئی ہے۔ آج کی جو جلسہ بے شک منسوخ ہوا ہے، لیکن حکومت کا دیکھیں تو حکومت اس میں بالکل ناکام نظر آئی ہے۔ کھڈے بھی کھودے، کنٹینرز بھی رکھے، اس کے بعد اتنا خوف طاری تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس بھیجنا پڑ گیا اعظم سواتی کو اور گور علی کو۔ کسی نے تو بھیجا ہے کہ خدا کے لیے آپ خان صاحب یہ کہہ دیں کہ جلسہ منسوخ ہے، یعنی خان صاحب کے کہنے پہ جلسہ آج منسوخ ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ گور علی کہتا بھی، اعظم سواتی کہتا بھی، عمر ایوب کہتا بھی، تو جلسہ عوام نے منسوخ نہیں کرنا تھا۔ اس کا صاف نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی عوام وہاں پر موجود ہے، جلسہ جاری ہے، قائدین نے منسوخ کیا ہے لیکن کارکنان وہاں موجود ہیں، جلسہ جاری ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، گرما گرم نعرے بھی لگ رہے ہیں، خان صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، حکومت کے مخالف بھی نعرے لگ رہے ہیں، جلسہ تو ہو رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو حکومت نے آج اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 کے آگے کہ خدارہ قیدی نمبر 804 اپنے کارکنان کو یہ کہہ دو کہ آج جلسہ منسوخ کر لیں، آج جلسہ منسوخ کریں، 8 ستمبر کو آپ جلسہ کر لیں۔ تو اس میں واضح شکست جو نظر آ رہی ہے وہ حکومت پاکستان کی نظر آ رہی ہے، جنہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں قیدی نمبر 804 کے آگے۔ بڑی کامیابی اگر دیکھیں تو تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے، جو پورے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، پاکستانی میڈیا نے بھی دکھایا کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، جی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو چھوڑ دیا۔
حکومت کو ناکامی ہوئی ہے آج کے دن. تحریک انصاف کو نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی پالیسی کی فتح ہوئی ہے. تو دوسری جانب جو کارکن ہیں وہ سخت غصے میں ہیں, اپنی قیادت سے وہ ناراض ہیں کہ اس طرح انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ جلسہ منسوخ کیا ہے, اور ساتھ ہی جو اتحادی ہیں وہ بھی اس فیصلے سے ناخوش ہیں. تو ناظرین اکرام, آج کے لیے اتنے, دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.